close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. ویلکم ٹو ایجوکیشن فار آل. امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن جو ہے سپٹمبر کے ماہ میں ایک وسیع پیمانے پر سینئر ٹیچر، جرنل لائن، ہیڈ مسٹریس، سینئر سائنس ٹیچر، سینئر بایولوجی ٹیچر اور لیکچررز کے بے شمار پیپرز لینے جا رہی ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک اسپیشل سیریز کا آغاز کیا تھا جس میں ہم جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن کے، ہم ان کو سمجھ کے سالو کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو کنسیپٹس ہیں وہ بلٹ ہو سکیں. تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا ہیڈ مسٹریس کے پیپر سے. تو اس کے جو فرسٹ 30 MCQs ہیں ہم نے ان کو سالو کر لیا تھا. آج ہم نے MCQs نمبر 31 سے سٹارٹ لینا ہے. اور جتنے بھی جو ہمارے دوست ہیں جو فرسٹ ٹائم اس یوٹیوب چینل کا حصہ بنے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور ہماری ویڈیوز کا جو لنک ہے اپنے جو قریبی ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے. تو اس سے پہلے ہم نے بہت سے پاسٹ پیپرز ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، سینئر ٹیچر، جرنل لائن، سینئر سائنس اور بایولوجی ٹیچر کے پاسٹ پیپرز ہم نے سالو کیے ہوئے ہیں، جس کا لنک آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کی جو پلے لسٹ ہے اس میں مل سکتا ہے، یا نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی ہمارے جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں ان کے لنکس موجود ہیں. اس سے جو پچھلی کلاس تھی ہم نے اس میں فرسٹ 30 MCQs کو سالو کیا تھا، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا نیچے، یا پھر آپ ہماری جو پلے لسٹ ہے اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تو فرسٹ 30 MCQs سالو ہو گئے تھے. لاسٹ ہمارا MCQs تھا completing a task with 80% accuracy is requirement for success is the example of A. norm reference, B. criterion reference, C. measurement and D. none of these. تو ہم نے پڑھا تھا کہ نارم ریفرنس ٹیسٹ میں ہم ایک بچے کی پرفارمنس کو دوسرے بچے کی پرفارمنس سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بیس پر ہم اس کی گریڈنگ کرتے ہیں. جبکہ کریٹیرین ریفرنس میں ہم ایک کرائٹیریا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کرائٹیرین آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو یہ کرائٹیریا سے ہے تو ہم ایک کرائٹیریا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ 80% مارکس لے گا بچہ تو پاس ہوگا، اگر نہیں لے گا تو وہ فیل ہوگا. تو یہاں پہ جو 80% کی ایکوریسی کا جو ایک کرائٹیریا ایڈجسٹ کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ کیا تھا جی، یہ کریٹیرین ریفرنس تھا. اسی طرح آج ہم کوشچن نمبر 31 سے سٹارٹ لیں گے. کوشچن نمبر 31 ہے ہمارا دا ٹرم گروتھ ڈینوٹس نیٹ انکریز ان ڈیش اور ویٹ آف اے چائلڈ. کہ جو گروتھ ہے، گروتھ کے لیے ہم اردو زبان میں بالیدگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گروتھ کیا ہے؟ گروتھ، دا ٹرم گروتھ ڈینوٹس اے نیٹ انکریز ان دا سائز اور ماس آف دا ٹیشو. کہ کسی بھی چیز کے سائز میں یا اس کے ماس میں جو تبدیلی آتی ہے یا اس کے ویٹ میں جو تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ گروتھ کا نام ہم اس کو دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ 10 فٹ تھی تو اب 11 فٹ ہو گئی ہے، تو آپ کی ہائٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ گروتھ میں آ جاتی ہیں، بالیدگی میں آ جاتی ہیں. جیسے کہ آپ کا ویٹ پہلے 50 kg تھا اور 60 kg ہو گیا، تو آپ کے ویٹ میں اضافہ ہوا اور یہ اضافہ نظر آ رہا ہے. جو چیزیں بظاہر فزیکلی جو چینجز آ رہی ہیں آپ کی باڈی کے اندر، یہ آپ کی گروتھ کو ڈینوٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ہائٹ میں جو اضافہ ہوا ہے وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ آپ کی گروتھ کو ظاہر کر رہا ہے. تو دا ٹرم گروتھ ڈینوٹس نیٹ انکریز ان ہائٹ اور ویٹ آف اے چائلڈ. اب اس کے ساتھ دوسرا جو ورڈ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ جو ہے اردو کے لیے ہم اس کے لیے نشو و نما کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اٹ از اے پروگریسو انکریز ان اسکل اینڈ ایبلٹی ٹو فنکشن. یہ جو چینجنگ ہوتی ہے یہ آپ کی ایبلٹی میں تبدیلی آ گئی، آپ کی سکلز میں جو تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کی جو انٹلیکچوئل سکلز ہوتی ہیں، آپ سمجھیں کہ پہلے سے زیادہ ذہین ہو گئے ہیں، آپ کے اندر جو ذہانت پیدا ہو گئی ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہم فیل کر سکتے ہیں. اٹ از ایڈوانسمنٹ آف سمپل ٹو ایڈوانس اسٹیج آف کمپلیکسٹی ان انڈیویجولس کیپیسٹیز.
اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے کوالٹیٹیو چینج. یہ ایک کوالٹیٹیو چینج ہوتی ہے, آپ کی کوالٹی میں چینجنگ آتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جو کوالٹی میں چینج آتی ہے یہ آپ کی نشو نما ہوتی ہے, جو آپ کو نظر نہیں آتی. آپ نشو نما کو دیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ کو آپ دیکھ نہیں سکتے, جبکہ گروتھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فزیکل چینج ہوتی ہے جو آپ کی باڈی میں آتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ہائٹ زیادہ ہو گئی, آپ کا جو ویٹ ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا, جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی, نشو نما نظر نہیں آتی. یہ اچھا جی, کوشچن نمبر 32 ہے, فکسڈ آئیڈیاز اینڈ بال پارک میجرمنٹ آر دا کوالٹیز آف. فکسڈ آئیڈیاز اور بال پارک جو میجرمنٹ ہے یہ کس چیز کی کوالٹی ہے. تو فکسڈ آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے دماغ میں وہ چیزیں بٹھا لی ہیں, خود سے تصور کر لیں, جن کا سائنس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. بال پارک میجرمنٹ بھی یہی ہے کہ ٹو ایسٹیمیٹ سم تھنگ اور کیجولی, آپ کسی چیز کو ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں دماغ میں جس کا سائنس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کی اپنی ایسٹیمیٹ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری, ٹھیک ہے. جیسے کہ اب جب کرونا وائرس آیا تو اس دوران بہت سے لوگوں میں مسکنسیپشنز پیدا ہو گئی تھی کہ جو ویکسینیشن ہے یہ نہیں کروانی چاہیے, اس سے آپ کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. تو سائنٹیفکلی انہوں نے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں تھا کیا, اس کے اوپر دماغ میں ایسے تصورات بٹھا لیے تھے انہوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ چیزیں اپنے پاس سے ایسٹیمیٹ کر لینا, تو بال پارک میجرمنٹ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں کس میں پائے جاتے ہیں, سائنس میں پائے جاتے ہیں, بایولوجی میں پائے جاتے ہیں, لینگویج میں پائے جاتے ہیں, یا سوڈو سائنس میں پائے جاتے ہیں. تو سوڈو سائنس کیا ہے؟ سوڈو سائنس میں مختلف آئیڈیاز جو ہوتے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, سوڈو سائنس میں جو آپ کے مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو سائنس بنا کر پیش کیا جاتا ہے, جبکہ وہ سائنٹیفک نہیں ہوتے. یعنی وہ آئیڈیاز, وہ تھیریز جو سائنٹیفک نہیں ہیں لیکن ان کو سائنٹیفک بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اسے سوڈو سائنس کہتے ہیں. یعنی جس طرح مختلف چیزیں سائنس کے اندر پروف ہو رہی ہوتی ہیں, ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اس طرح سوڈو سائنس کے اندر نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اسٹرالوجی کا جو نالج ہوتا ہے وہ سیاروں کے ذریعے بتایا جائے گا کہ آپ کی قسمت کیا ہے, آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے آپ کی قسمت کا حال بتایا جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کو دیکھ کر بولتے ہیں کہ آپ کی قسمت کیسی ہوگی. یہ ساری کی ساری چیزیں سوڈو سائنس میں آتی ہیں. تو اس لیے جو فکسڈ آئیڈیاز جو ہم نے اپنے دماغ میں جو کنسیپٹس بلڈ کر لیے جن کا سائنس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, یا بال پارک میجرمنٹ جو ہے ہم نے جو آئیڈیاز یا کچھ چیزیں ایسٹیمیٹ کر لی ہیں کیجولی, تو یہ ساری چیزیں سوڈو سائنس میں آ جاتی ہیں. سو ڈی وڈ بی یور رائٹ آنسر, ٹھیک ہے جی. یہاں تک کلیئر ہو گیا. آگے کوشچن نمبر 33 ہے, ورکنگ انڈر سپرویژن آف ون ہیڈ ٹیچر از این ایگزامپل آف ڈیش آرگنائزیشن, کہ 20 اساتذہ جو ہیں یا ٹیچرز جو ہیں ایک ہیڈ ٹیچر کے اندر کام کر رہے ہیں, تو یہ کون سی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوگا, یہ کون سی آرگنائزیشن ہوگی, ٹال ہے یا فلیٹ ہے. تو ہم ان دونوں کو ہی ڈسکس کریں گے تو ہمارا جو کوشچن ہے وہ سالو ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلیٹ آرگنائزیشنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے. ان دا فلیٹ اسٹرکچر آلسو نون ایز ہاریزونٹل اور ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر. جو فلیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم ہاریزونٹل یا ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیر آر فیور لیئرز آف مینجمنٹ. اس میں جو مینجمنٹ کی لیئرز ہوتی ہیں, جو کوانٹیٹی ہوتی ہے اپنی مینجمنٹ کی, وہ بہت کم ہوتی ہے. ایچ مینیجر آر سپروائزر اوورسیز اے لارج نمبر آف امپلائیز. جو مینیجر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہے, وہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں. اگر ہم ٹال اسٹرکچرل آرگنائزیشن کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اے ٹال اسٹرکچر آلسو نون ایز ورٹیکل اور سینٹرلائزڈ اسٹرکچر وڈ ہیو مور لیئرز آف مینجمنٹ. کہ جو ٹال اسٹرکچر آف آرگنائزیشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو سپروائزر اور مینیجر ہوتے ہیں. ایچ مینیجر اور سپروائزر اوورسیز اے اسمالر نمبر آف امپلائیز. جو کوئی بھی جو سپروائزر ہے, مینیجر ہے, وہ کم تعداد میں امپلائیز کو اپنے پاس رکھتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے فار ایگزامپل ایک 20 ٹیچرز اگر کسی
آرگنائزیشن کے پاس کام کر رہے ہیں یا کسی مینیجر کے پاس ہیں تو بہت زیادہ اس کی تعداد ہے، تو یہ فلیٹ اسٹرکچر آف آرگنائزیشن ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ہی جو سپروائزر یا مینیجر ہے اس کے انڈر 20 ٹیچرز ہیں. تو یہ ٹال کب ہوگا؟ ٹال اس طرح ہوگا اگر 5 مینیجر ہو جائیں اور 20 ٹیچرز ہیں تو ہر مینیجر کے پاس 4 ٹیچر کام کر رہے ہوں تو پھر یہ ٹال ہوگا کیونکہ مینیجرز کی تعداد زیادہ ہے. سو دیٹ وڈ بی فلیٹ اسٹرکچر آف مینجمنٹ. ہوپ یہ کوشچن بھی آپ کو کلیئر ہو گیا. کوشچن نمبر 34 ہے دا کمپریہنسو ٹرم covering building, playground, furniture, equipment, library and laboratory is called کہ بلڈنگ، پلے گراؤنڈ، فرنیچر، اکوپمنٹ اور لائبریری وغیرہ جو ہے یہ اسکول کا کیا ہے؟ یہ اسکول کا پلانٹ ہوتے ہیں. اے وڈ بی یور رائٹ آنسر. میئرمنٹ از دی پروسیس آف ڈیش دی پرفارمنس. میئرمنٹ کیا ہے جی؟ میئرمنٹ پیمائش کو کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو گریڈز وغیرہ دیتے ہیں، گریڈ اے بی سی یا مارکس وغیرہ جو آپ دیتے ہیں ان کی پرفارمنس کے حساب سے آپ ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ ان کو کوانٹیفائنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو بی وڈ بی یور رائٹ آنسر. ایویلویشن از دی پروسیس آف ڈیش ان ایجوکیشن. ایویلویشن جو ہے ایجوکیشن میں کس قسم کا پروسیس ہے؟ تو اس میں ویلیو ججمنٹ کی جاتی ہے بچے کی. تو بی وڈ بی یور رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 37 ہے واٹ از مین آبجیکٹو ان ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز. ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ تو ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز کیا کرتی ہیں؟ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. تو بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. کوشچن نمبر 38 ہے وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ دا ایگزامپل آف کمیونیکیشن ٹول. اس میں سے کون سا کمیونیکیشن کا ٹول نہیں ہے؟ تو اس میں اے ملٹی میڈیا ہے، بی ٹیلی کانفرنسنگ ہے، سی الیکٹرانک میل ہے یا ڈی چیٹ ہے. تو دیکھیں جی جو ٹیلی کانفرنسنگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی کانفرنسنگ از indeed an example of a communication tool as it enables people to communicate with each other in real time over long distances. تو جو ٹیلی کانفرنسنگ ہے اس میں ہم ایک لانگ ڈسٹینسز پر ہم ویڈیو لنک کے ذریعے یا آڈیو لنک کے ذریعے بہت سے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹیلی کانفرنسنگ از اے کمیونیکیشن ٹول. چیٹ کے ذریعے بھی 2 لوگ یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں تو معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو چیٹ بھی کمیونیکیشن ٹول ہے. جبکہ الیکٹرانک میل، ای میل جو ہے اس کے ذریعے بھی بات چیت ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے اور نالج کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک کمیونیکیشن ٹول ہے. جبکہ ملٹی میڈیا انسائکلوپیڈیا کیا ہے جی؟ آن دی ادر ہینڈ اے ملٹی میڈیا انسائکلوپیڈیا از اے ڈیجیٹل ریفرنس ورک دیٹ پرووائڈز انفارمیشن on a wide range of topics but it is not a communication tool in itself. کہ ملٹی میڈیا جو ہے یا انسائکلوپیڈیا جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل ریفرنس ورک ہے جس کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ایک وائڈ رینج میں. اس میں مختلف قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں. جیسے آپ نے گوگل میں جو آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو انسائکلوپیڈیا میں گوگل آپ کو لے کے جاتا ہے اور آپ کو مختلف قسم کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ کو معلومات مل رہی ہوتی ہے. تو جو ملٹی میڈیا انسائکلوپیڈیا اس میں آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے، گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. سو یہ کمیونیکیشن ٹول نہیں ہے. سو ملٹی میڈیا وڈ بی یور رائٹ آنسر. ٹھیک ہے، ملٹی میڈیا انسائکلوپیڈیا. کوشچن نمبر 39 ہے وچ آف دی فالوئنگ کمپیوٹر بیسڈ انسٹرکشنل مٹیریل کین بی یوز ٹو لرن نیو کنسیپٹس. کے ان میں سے کون سا ایک کمپیوٹر بیسڈ انسٹرکشنل ٹول ہے جس سے آپ نیو کنسیپٹس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو اے ہے جی گیمز کین بی ایجوکیشنل. دیئر پرائمری فوکس از آن انٹرٹینمنٹ اینڈ انگیجمنٹ ریدر دین ایکسپلیسٹ انسٹرکشن. جو گیمز ہوتی ہے ان کا مقصد ہوتا ہے انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ. ان کا بیسک جو پرائمری پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم لطف اندوز مختلف قسم کے کھیلوں سے، مختلف قسم کی گیموں سے. سیمولیشن جو ہے، سیمولیشن کیا ہے؟ سیمولیشن جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا سینیریو ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہم جو ایگزسٹنگ نالج ہے ہم اس کی بیس کے اوپر جو ہمیں ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ہم کمپیوٹر میں ایک سیمولیشن کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو، جو ایگزسٹنگ نالج ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ایگزسٹنگ نالج کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں کہ ڈائجسٹو سسٹم کی جو پکچرز وغیرہ بنی ہوتی ہیں یہ بھی سیمولیشن کے ذریعے ہی ہوتی ہیں. اب ڈرل اینڈ پریکٹس کیا ہے؟ ڈرل اینڈ پریکٹس جو ہے یہ تو ایک ریپیٹیشن رٹا لگانے کا ایک میتھڈ ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے. تو اس سے بھی آپ نیو کنسیپٹس کو نہیں سیکھ رہے ہوتے. جبکہ ٹیوٹوریل جو ہیں اس کے ذریعے یہ ایک موسٹ پاورفل ٹول ہے ٹیوٹوریل. ٹھیک ہے، ٹیوٹوریلز کے ذریعے ہم جو ہیں وہ نیو آئیڈیاز کو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹیوٹوریلز آر ڈیزائن ٹو ٹیچ نیو کنسیپٹ اسکلز اور نالج often through a structured and guided approach. They are ideal for learning new concepts. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیل ہوتے ہیں. اب ہم ٹیوٹوریلز سے کیا کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے جی؟ ٹیوٹوریلز are typically designed to introduce new concepts or skills, provide step-by-step guidance, offer interactive examples and exercises, assesses understanding and provide feedback. تو اس سے ہمیں یہ ساری معلومات مل رہی ہوتی ہے. اب اگر اس کی کچھ ایگزامپل دیکھیں تو اس میں کچھ سم ایگزامپلز آف ٹیوٹوریل سافٹ ویئر انکلوڈ آن لائن لیسن ماڈیولس، انٹریکٹیو ٹیکسٹ بکس، ایجوکیشن سافٹ ویئر پروگرامز بھی اس میں آ جاتے ہیں. سو ٹیوٹوریل وڈ بی یور رائٹ آنسر. آگے کوشچن نمبر 40 ہے. مس سمینا گریڈ 5 ٹیچر پریفرز ٹو یوز ٹیکسٹ بکس. مس سمینا جو ہیں گریڈ 5 کی ٹیچر ہے، وہ بکس کو کیوں پریفر کر رہی ہیں ریدر دین انسٹرکشن مٹیریل کو استعمال کرنے کی بجائے وہ بکس پہ ان کا سارا فوکس ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ڈی رائٹ آنسر ہوگا جی. ٹیکسٹ بک کنٹین موسٹ آف دا مٹیریل دے نیڈ ٹو لرن ان دا کورس. اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ. کوشچن نمبر 41 ہے ہمارا. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے فنکشن آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. کہ اس میں سے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کون سا فنکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کون سا فنکشن نہیں ہے. ٹو ڈسکور ٹیکنیکس بائی مینز آف وچ ایجوکیشنل گولز کین بی اٹینڈ افیکٹولی. کہ ان ٹیکنیکس کو فائنڈ آؤٹ کرنا جن کے ذریعے ہم ایجوکیشنل جو گولز ہیں، تعلیم کے جو مقاصد ہیں، ان کو ہم حاصل کر سکیں ایک مؤثر انداز میں. To define the goals for which education is to strive, to promote a greater understanding of learning process. کہ لرننگ کا جو پروسیس ہے اس میں ایک بہترین انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا. to promote a greater understanding of the learner. لرنر کی جو ہے بہترین انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ سی اور ڈی یہ تو پرائمری پرپز ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا. یہ تو بنیادی مقاصد ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور اے آپشن جو ہے کہ ہم وہ ٹیکنیکس بھی فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم ایجوکیشنل گولز کو اچیو کر سکیں افیکٹولی. تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا ٹو ڈیفائن دا گولز فار وچ ایجوکیشن از ٹو سٹرائیو. کہ ہم ایجوکیشن کے گولز کو ڈیفائن کریں کہ گولز کون سے ہیں. تو یہ کام جو ہوتا ہے یہ ایجوکیشنل فلاسفی کا ہوتا ہے، جبکہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ گولز کو ڈیفائن کرے. تو ایجوکیشن فلاسفی گولز کو ڈیفائن کرتی ہے، ان کو اچیو کرنا ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کام ہوتا ہے. سو بی وڈ بی یور رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 42 ہے. انٹیلیجنس از اے کمپوزٹ آف 9 distinct primary mental abilities was suggested by. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ ڈی تھرسٹون. سائیکالوجی از دی سائنس آف. سائیکالوجی کس قسم کی سائنس ہے جی؟ یہ ہیومن بیہیویئر کی سائنس ہے. بی وڈ بی یور رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 45 ہے. ایگزامینیشن given at the end of course to see how much you have learnt are A. anxiety test, B. aptitude test, C. achievement test یا D. adjustment test. تو ایگزامینیشن given at the end of course، کورس کے اینڈ پہ جو ایگزامینیشن دیے جاتے ہیں یا جو ایک اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے، تو کون سے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں انزائٹی ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں. انزائٹی ٹیسٹ دیز assess a person's level of anxiety or stress, not academic achievement. جو انزائٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ اسیس کرتے ہیں ایک پرسن کی انزائٹی یا اس کے سٹریس کو. ٹھیک ہے، یہ اکیڈیمک اچیومنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اب آ جاتے ہیں
ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ پر. تو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ دیز ٹیسٹ میجر اے پرسنس نیچرل ایبیلٹی، کہ یہ ایک شخص کی جو نیچرل ایبیلٹی ہے اس کو میئر کرتے ہیں، اس کے ٹیلنٹ کو، اس کی پوٹینشیل کو. فار اے پرٹیکولر اسکل اور فیلڈ، کہ جس فیلڈ میں یا وہ جو اسکل حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس پرٹیکولر فیلڈ کے لیے اس کے اندر وہ مہارتیں ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ ناٹ واٹ دے ہیو لرنڈ ان اے اسپیسیفک کورس، یہ اس اسپیسیفک کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں. اب ایڈجسٹمنٹ ٹیسٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ دیز assess a person's ability to adopt new situation or environments. یہ جو ایڈجسٹمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ جو آپ کی جو ایبیلٹی ہے، کون سی ایبیلٹی ہے؟ ٹو اڈاپٹ اے نیو سچویشنس، کہ آپ کسی نئی سچویشن میں جا رہے ہیں، کسی نئے انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ اس کی ایبیلٹی کی ججمنٹ کرتے ہیں. ناٹ دیئر اکیڈیمک اچیومنٹ، یہ بھی آپ کی اکیڈیمک اچیومنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہیں یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا، بی وڈ بی اور رائٹ آنسر، کیونکہ اچیومنٹ ٹیسٹ آر ایویلویشنز ایڈمنسٹرڈ ایٹ دا اینڈ آف اے کورس اور اکیڈیمک پیریڈ ٹو ایکسیس ہاؤ مچ نالج، اسکلز اور انڈرسٹینڈنگ اے اسٹوڈنٹ ہیز گین. تو یہی وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ایویلویشن کے بعد ایک کورس کے اینڈ کے اوپر آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بچے نے کس قدر سیکھا ہے، اس کی جو سکلز ہیں، اس کا نالج ہے کس قدر امپروو ہوا ہے. سو اچیومنٹ ٹیسٹ اور بیٹر چوائس، یہ رائٹ آنسر ہے جی. یہاں پر اچیومنٹ ٹیسٹ ہی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اچھا، اس میں ہم آپ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہیں. اس میں اس کی کچھ ایگزامپلس کون کون سی ہیں. تو فائنل ایگزامس آپ کے ہوگے، اس کے علاوہ اینڈ آف کورس جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں، سمیٹیو ایویلویشنز ہوگی، کمپریہنشن ایگزامس ہوگی، تو یہ سارے آپ کے اچیومنٹ ٹیسٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہمارا کوشچن نمبر 45 ہے. واٹ از دا بیل ان دا پیولوس کلاسیکل کنڈیشننگ. پیولو کی کلاسیکل کنڈیشننگ کی جو تھیری ہے اس میں بیل کیا ہے؟ یو سی ایس ہے، یو سی آر ہے، سی ایس ہے یا سی آر ہے. تو پیولو جو تھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈاگ کے اوپر، اور کھانے کے ساتھ انہوں نے بیل کو جوڑ دیا تھا کہ جب بیل بجتی تھی تو ڈاگ کے منہ میں سیلیویشن آ جاتی تھی، ڈاگ کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب کھانا میرے سامنے آنے والا ہے. تو انہوں نے کھانے کے ساتھ بیل کو جوڑ دیا، اور جب ان دونوں چیزوں کو جوڑا تو جو ڈاگ تھا وہ اس چیز کو سمجھ گیا کہ بیل جب بجتی ہے تو کھانا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیل بجتے ساتھ ہی اس کے منہ میں جو ہے سیلیویشن، پانی آنا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر وہ خوش ہو جاتا تھا اور کھانا اس کے سامنے آ جاتا تھا. تو پیولو نے ڈاگ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا اپنی کلاسیکل کنڈیشننگ میں. تو یو سی ایس کیا ہے؟ یو سی ایس جو ہے یہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے. تو انکنڈیشنڈ اسٹیمولس وہاں پہ بیل تھا، دا بیل وچ نیچرلی جو ورک کر رہی تھی، جس سے سیلیویشن آ رہی تھی بیفور کنڈیشننگ، وہ یو سی ایس تھا، وہ بیل تھی. ٹھیک ہے، اور یو سی آر کیا ہے؟ یو سی آر جو ہے انکنڈیشنڈ رسپانس تھا، یہ سیلیویشن تھی. ٹھیک ہے، جو پانی اس کے منہ میں آ رہا تھا فوڈ کے رسپانس میں. تو یو سی آر ہو گیا آپ کا جو سیلیویشن ہے. سی ایس جو ہے وہ کنڈیشنڈ اسٹیمولس ہے، کنڈیشن اسٹیمولس ہے، جو ہم نے کنڈیشن اپلائی کی. ٹھیک ہے، دا بیل becomes a conditioned stimulus after being paired with food. جب ہم نے بیل کو کھانے کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ کنڈیشنڈ اسٹیمولس بن گئی بیل. تو سی آر جو ہے لاسٹ پہ جو اپنا سی آر ہے، تو سی آر کیا ہے عزیز طلبہ؟ کنڈیشنڈ رسپانس ہے، سیلیویشن ہے، جو اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا. تو بیفور کنڈیشننگ یو سی ایس جو تھا یہ بیل ہے. سو اس میں سی ایس اس کا رائٹ آنسر نہیں ہے بلکہ یو سی ایس ہے. یو کنڈیشنڈ رسپانس ہے، بیل ہے. تو اے از دا رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 46 ہے ہمارا. ون سینٹینس سمری از اے فارم آف جو ون
جو ون سینٹینس سمری ہے یہ کس قسم کی فارم ہے؟ یہ ٹیچر ایویلویشن کی فارم ہے. ہم ٹیچر کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی جو کلاس روم ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں. بی فارمیٹیو ایویلویشن ہے، تشکیلی جائزہ ہے، یا اسٹوڈنٹ کی ایویلویشن ہے، یا سمیٹیو ایویلویشن ہے. تو دیکھیں اس میں جو ون سینٹینس سمری ہے یہ ہم ٹیچر کی ایویلویشن تو نہیں کر سکتے ون سینٹینس سمری سے. فار اسٹوڈنٹ ایویلویشن تو ہے، لیکن یہ فارم کون سی ہے آپ نے بتانا ہے. سمیٹیو ایویلویشن تو کسی بھی جو ٹرمینل ایگزام ہے یا مڈ ٹرم ایگزام ہے آپ کا، یا آپ کا کوئی بھی جو ایگزام ہے جو ایک اسپیسیفک کورس کے بعد ہوتا ہے، تو تب ہم ایک سمیٹیو ایویلویشن لیتے ہیں بچوں سے، یہ جان سکیں کہ بچوں نے ان تعلیمی سرگرمیوں میں کتنا حصہ لیا اور کیا کچھ سیکھا. تو یہ جو آپ کی ون سینٹینس سمری ہے از اے فارم آف فارمیٹیو ایویلویشن. ون سینٹینس سمری سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کا سینٹینس اسٹرکچر کمزور ہے، یا اس کی ووکیبلری کمزور ہے، یا پروننسیشن کمزور ہے، کس چیز میں بچہ لیک کر رہا ہے. تو یہ ون سینٹینس سمری جو ہوتی ہے یہ فارمیٹیو ایویلویشن کا حصہ ہے، یہ سمیٹیو ایویلویشن نہیں ہے. یہاں پہ رانگ جو ہے آنسر مارک ہوا ہے. Question number 47 ہے the idea that learning is a social process was given by کہ learning کو ایک social process کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے کہ learning جو ہے وہ ایک social process ہے. یہ پیاجے نے کہا تھا، کولر نے کہا تھا، اسکینر نے یا وائیگاسکی نے یہ کہا تھا. تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ وائیگاسکی جو ہیں ایک رشین سائیکالوجسٹ ہیں، اور آپ نے کس چیز پہ emphasized کیا the social aspect of learning in his theory of cognitive development. He believed that learning is a collaborative process between individual and that social interactions play a crucial role in shaping our understanding and knowledge. تو وائیگاسکی نے یہ کہا تھا کہ جو لرننگ ہے وہ ایک سوشل پروسیس ہے، کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ معاشرے سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے میں اس کی لرننگ ہوتی ہے. تو آپ نے جو ہے زوم آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ ZBD کا کنسیپٹ پیش کیا تھا کہ یہ کیا ہے جی. زوم آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ دا رینج آف نالج دیٹ لرنرز کین ایکوائر وتھ گائیڈنس. یہ ایک زوم ہے، ایک زون ہے ڈیولپمنٹ کی، ایک رینج ہے کہ جو ایک لرنر جو سیکھتا ہے کہ کہاں تک وہ سیکھتا ہے ود گائیڈنس کے ذریعے فرام مور نالجیبل ادرس، کہ جو دوسرے جو نالج رکھنے والے، علم رکھنے والے لوگ ہیں ایک زون کے اندر رہ کر اس کو کہاں تک وہ سکھا سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے اسکیپ فولڈنگ کی بات کی تھی کہ اسکیپ فولڈنگ کیا ہے کہ ٹمپریری سپورٹ اینڈ گائیڈنس پرووائڈیڈ بائی ٹیچرز آر پیئرز ٹو ہیلپ لرنرز ریچ دیئر ZBD. کہ اسکیپ فولڈنگ ایک ٹمپریری سپورٹ یا گائیڈنس ہے جو کسی ٹیچر یا اس کے جو قریبی کلاس فیلوز ہیں اس سے جو ہیلپ اس کو مل رہی ہے، ایک ٹمپریری ہیلپ ہے اسکیپ فولڈنگ. ZBD کا کنسیپٹ آپ نے دیا تھا. تو یہ وائیگاسکی نے یہ کہا تھا. جبکہ پیاجے جو ہیں، پیاجے نے یہ کہا تھا کہ جو انڈیویجول ڈیولپمنٹ ہے بچے کی وہ 4 قسم کی سٹیجز سے وہ گزر کے سیکھتا ہے کوئی بھی چیز، اور یہ ایج کے اعتبار سے ہوتا ہے. فرسٹ سٹیج اس نے بولی تھی کہ سینسٹیو موٹر سٹیج ہے، سیکنڈ اس نے سٹیج بولی تھی پری آپریشنل سٹیج، تھرڈ کنکریٹ آپریشنل اور فارمل آپریشنل سٹیج کے بارے میں آپ نے بات کی تھی. تو وائیگاسکی نے سوشل پروسیس کے بارے میں بات کی تھی کہ بچہ جو ہوتا ہے معاشرے سے سیکھتا ہے، اس کو ZBD زوم آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ایک زون کے اندر رہ کے وہ سیکھتا ہے، اور اسکیپ فولڈنگ ایک ٹمپریری ہیلپ اس کو مل رہی ہوتی ہے کسی ٹیچر یا کسی پیئرز کی طرف سے. سو وائیگاسکی نے سوشل ڈیولپمنٹ کی یا سوشل پروسیس کی بات کی تھی. کوسچن نمبر 48 ہے کنسٹرکٹیوزم ہولڈز دا آئیڈیا. کنسٹرکٹیوزم کون ہے؟ کنسٹرکٹیوزم کا یہ کہنا ہے کہ دماغ ہمارا بنا کس طرح سے ہے اور یہ ورک کس طرح سے کرتا ہے. تو یہ لرننگ بائی ڈوئنگ پہ زور دیتے ہیں. سو ڈی وڈ بی یور رائٹ آنسر. کوسچن نمبر 49 ہے ہمارا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ از اے. گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کس قسم کا میتھڈ ہے؟ تو یہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، ایک روایتی طریقہ ہے لینگویج کو سیکھنے کے لیے. جیسے کہ ہم اپنی کلاس رومز کے اندر جو ہم ایک ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ بچے کو
بچے سے آپ کسی اسپیسیفک پیسج کی آپ ٹرانسلیشن کرواتے ہیں تو ٹرانسلیشن کے دوران آپ کچھ ورڈز وغیرہ بھی وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ورڈز میننگ کے ساتھ ساتھ آپ ٹرانسلیشن پھر بچوں کو کرواتے ہیں اس اسپیسیفک پیسج کی جو ٹیکنیک ہم یوز کر رہے ہیں آج کل انگلش کو پڑھانے کے لیے. سو ماڈرن بھی بہت ساری ماڈرن ٹیکنیکس بھی اب آ چکی ہیں، ٹھیک ہے. سو ہم جو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے بیسیکلی یہ ایک لینگویج ٹیچنگ میتھڈ ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے. ہوپ یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اب یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن میتھڈ ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے. ماڈرن میتھڈ میں بہت سے میتھڈ آ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کا کمیونیکیٹیو لینگویج ٹیچنگ ہے. CLT میتھڈ جو ہے آپ نے سنا ہوگا، بہت فیمس ہے، بہت سی جو کنٹریز میں یوز ہو رہا ہے. ٹاسک بیسڈ لرننگ ہو گئی یا کنٹینٹ اینڈ لینگویج انٹیگریٹڈ لرننگ، یہ سارے ماڈرن آپ کے میتھڈز ماڈرن میتھڈز آف لینگویج ٹیچنگ ہے. اسی طرح جو آپ کا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے، دا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ از اے ٹریڈیشنل اپروچ ٹو لینگویج ٹیچنگ دیٹ فوکسز آن دا اسٹڈی آف گرامر رولز. گرامر رولز کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. ٹرانسلیشن آف ٹیکسٹ، آپ پیراگرافس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اینڈ روٹ میمورائزیشن آف ووکیبلری وغیرہ کو آپ یاد کرتے ہیں. دس میتھڈ واز وائڈلی یوزڈ ان دا پاسٹ. یہ پاسٹ میں یہ میتھڈ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہا تھا، particularly in 19th and early 20th centuries, but has largely been replaced by more modern and communicative approaches to language teaching. So اب یہ گرامر ٹرانسلیشن کا جو میتھڈ ہے ہمارے پاکستان کے اندر یہ یوز ہو رہا ہے. سو یہ لینگویج ٹیچنگ میتھڈ بھی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن جو اسپیسیفک اس میں جو رائٹ آنسر بنتا ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، بہت کلوز ہے یہ آنسر کے، ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل میتھڈ وڈ بی یور رائٹ آنسر، یہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. سو لینگویج ٹیچنگ میتھڈ جو ہے یہ، لیکن جو اسپیشل چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے. میکرو لیسن پلاننگ از یوزڈ ان، جو میکرو لیسن پلاننگ ہے یہ 35 سے 45 منٹس کی یہ ایک لیسن پلاننگ ہوتی ہے. یہ سیمینارز میں بھی یوز ہوتی ہے، ورک شاپس میں بھی، کانفرنسز میں بھی. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ آل آف دی ابو. امید ہے آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ ہماری ایک اسپیشل سیریز ہے جو چل رہی ہے. PDF فارم میں پاس پیپرز مل جاتے ہیں لیکن ان کو ایکسپلین کرنے والا نہیں ہوتا. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے کنسیپٹس کو بلڈ کرنا، آپ چیزوں کو سمجھ کر آگے چلیں، آگے بڑھیں. انشاءاللہ ہم ہیڈ ماسٹر، سینئر ٹیچر جنرل لائن، سینئر بایولوجی ٹیچر، سینئر سائنس ٹیچر کے جتنے بھی پاس پیپرز ہیں ایک کمبائن اسپیشل سیریز ہم لے کے چل رہے ہیں. آپ نے کوئی بھی کلاس مس نہیں کرنی. بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، بے فکر ہو کے اس کو سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں یہ جو ہمارا نیکسٹ پیپر جو آ رہا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بایولوجی کا پاس پیپر ہے، ہم اس کو سالو کریں گے. یہ پیپر ہم نے سالو کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بہت سے پاس پیپرز کو سمجھ کے سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مسکراتے رہیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مت بھولیے گا. اگلی کلاس کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.